کراچی میں صرف نام کی سردیاں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اور میرے دوست نے سوچا کہ گوراک ہل گھومنے جاتے ہیں، کیونکہ سردی ہمارے پاس نہیں آ سکتی تو کیا ہوا، ہم تو سردی کو انجوائے کرنے جا سکتے ہیں نا۔ پھر جب ایک دوسرے دوست سے کراچی سے گوراک ہل تک جانے کا خرچہ پوچھا تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ ہمارے دوست کے مطابق ہمارا ٹوٹل خرچہ 10,000 تک ہو جائے گا اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میرے دوست اویس کے دماغ میں خیال آیا کہ ہفتہ اور اتوار کا دن کراچی سے باہر گزاریں اور صرف حیدرآباد کا چکر لگا لیا جائے۔ میں فوراً ہی راضی ہو گیا کیونکہ حیدرآباد کا خرچہ مناسب تھا۔ ہم سفر میں انجوائے کرتے کرتے کب کراچی سے حیدرآباد پہنچ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ حیدرآباد میں ہمارے ایک دوست عبید نے ہماری خوب خدمت کی، تازہ مچھلی کھلائی اور حیدرآباد لطیف آباد فیسٹیول کا بھی دورہ کروایا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا لطف لیتے لیتے رات کے 10:30 بج گئے تو ہم نے عبید سے اجازت لینا چاہی، لیکن وہ بضد تھا کہ ہم رات اس کے گھاٹ پر ٹھہریں۔ لیکن ہم نے کہا ہمیں مزید سفر کرنا ہے تاکہ ہمارا اتوار کا دن بھی سیر و تفریح میں گزرے۔ اس نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور 2 آپشنز دیے، یا تو ہم 7 شریف پر حاضری دیں یا پھر بھٹ شاہ پر۔ میں نے اور میرے دوست نے آج تک حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر کبھی حاضری نہیں دی تھی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ رات میں ہی شاہ صاحب کے مزار کے لیے سفر باندھ لیا جائے تاکہ اتوار کو ہم پھر گھر کے طرف نکل سکیں۔ ہمارے دوست عبید نے ہمیں بس اسٹاپ پر رخصت کیا۔ ہم نے شکریہ کے ساتھ اس سے اجازت لی۔ آدھے ہی گھنٹے میں ہم بھٹ شاہ پر موجود تھے۔ ہم نے وہاں سے چنچی لی اور مزار شریف کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر حاضری دی اور پھر ہم نے کمرہ ڈھونڈنا شروع کیا تو اتفاق سے ایک مسافر خانے میں ایک کمرہ مل گیا۔ ہفتے کی رات ہونے کی وجہ سے وہ مسافر خانہ اندرونی سندھ سے آنے والے زائرین سے بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں کمرہ مل گیا۔ کمرہ لینے کے بعد ہم نے سکون کی سانس لی اور فریش ہو کر ہم پھر سے مزار کی طرف لوٹے۔ شاہ صاحب کے مزار کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں دن کے 24 گھنٹے وہی کلام چلاتے ہیں۔ وہی اللہ پاک کے حمد کو کہتے ہیں اور یہ وہ کلام ہیں جو شاہ صاحب نے سندھی زبان میں لکھے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو حکومت کے منتخب لوگ اللہ کے حمد میں مصروف تھے۔ ہم نے پہلے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر ہم بھی وہی سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس کلام کو سننے کے بعد مجھ پر اور میرے دوست پر ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ جو ہم وہ کلام سن رہے تھے میں نوٹ کر رہا تھا کہ میرے دوست اویس کچھ زیادہ ہی جھوم رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا اس پر وجد طاری ہو گیا تھا۔ وہ بے اختیار جھوم رہا تھا اور اللہ کی صدا بلند کر رہا تھا۔ شروع میں تو خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے، لیکن جب اس کی حالت بے قابو ہونے لگی تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے زوردار جھٹکا دیا جس سے میں تھوڑا دور جا کر گرا۔ میں نے ان پڑھنے والوں کو اشارہ کیا کہ وہ میرے دوست کو نارمل حالت میں لانے میں میری مدد کریں، تو وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرائے جیسے وہ یہ سب جانتے ہوں۔ میں بہت سہم چکا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میرے دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ وائے پڑھنے والے حضرات نے اپنی آواز اور بلند کر دی۔ اویس اب بالکل ہی قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کا ورد کرنے لگا۔ شاید مجھے نیند آ گئی اور میں نے دیکھا کہ اویس مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سلمان، کیا تجھے وہ سفید عمامے پگڑی والے اتنے سارے بزرگ نظر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور کہا جا جلدی ان سب کی زیارت کر لے۔ میں جیسے ہی انہیں آگے دیکھنے کے لیے بڑھا، وائی کا کلام ختم ہو گیا اور شاید میری آنکھ کھل گئی۔
جب میری آنکھ کھلی تو اویس نارمل حالت میں تھا۔ میں نے اس وقت اس سے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کمرے میں جا کر میں نے اویس کو ساری بات بتائی تو وہ بہت حیران تھا اور اسے کچھ بھی یاد نہ تھا کہ وہاں دراصل ہوا کیا تھا۔ اگلے روز صبح بھی اویس وہ کلام سننے کے لیے پہنچ گیا اور اپنے موبائل میں بھی اس نے وہ ریکارڈ کر لیا۔ کراچی پہنچنے تک اویس صرف اسی کلام کے بارے میں بات کرتا رہا اور آج بھی وہ دن میں کئی بار وہ کلام سنتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اویس کو اس دن کیا ہوا تھا اور مجھے وہ خواب کیوں آیا تھا، لیکن وہ جو بھی احساس تھا بہت روحانی تھا۔ اگر آپ کو موقع ملا تو آپ بھی زندگی میں ایک بار شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر ضرور حاضری دیجیے گا۔